پیسے کی محبت کو پیسہ بہت یاد آتا ہے، کسی عورت کی محبت ڈیئر بہت یاد ہے، جس کو اقتدار میں تو پھوتی خانی اس کو چڑھی رہتی، پھوتی خانی. ہمیں غلامی مصطفیٰ کی طرف یہ چڑھی ہوئی، خدا کرے غلامی سچی مل جائے اور راضی، اسے یہ پڑھتے رہتے، جس کو جو چیز کی اسی کے پیچھے رہے. ہم اس پیچھے ہیں، نالائق تو ہیں حد درجے کے، لیکن ان کے کرم کو دیکھ کس پیچھے رہے، ورنہ ایسی چیز کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے. تو کھجا وہ کھجا، ان کے کرم کا تقاضا کہ جس پہ سب در بھی بند ہو جائے. آقا جی کا در کافر پر بھی بند نہیں ہوتا، کافروں پر بھی رحمت کی ہے، کافروں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں مانگی. اللہ نے منع کیا، ہم ایسی دعائیں نہیں سنتے ہیں، یا آپ کی طرف بے ادبیاں کرتے ہیں، آپ کو رخ نہیں دیتے، پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو بخش دو. اتنا رحیم کوئی ہو سکتا؟ آپ نے بخشش کی دعا مانگے نہ نہیں بخشے کیوں؟ اذا قیل لهم تعالوا، اور جن کو بلایا جاتا ہے لب و روز، یہ آپ کو رخ نہیں دیتے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ان کو اللہ میاں بخش دے. میں کبھی نہیں بخشوں چاہے بخشش کی دعا کریں. ان کو بخشا تب جا گئے، پہلے آپ کو ادب کریں، آپ کو رخ دے. کتنی عظمت ہے. اور آقا کی رحم کی کوئی انتہا ہے؟ کافروں تک پہ اتنا رحم کرنا، ان کے لیے غمگین رہنا. دو آیتیں قرآن سے بھی ایسے کیا اپنے آپ کو آپ اتنی پریشانی اور اتنی جس کا کچھ مفہوم ایسا، مجھے الفاظ ادب کے اتنے نہیں آتے ان کے ذات مقدس کے لیے کہ یہ ہلاکت میں ڈالتے ہیں، حسرتیں ان کے لیے کرتے ہیں. یہ ہم مقدر کر چکے ہیں، جس سے جنت جہنم میں جانا. آپ اتنا غم میں نہ رہا کریں. بتا سب کا ہی غم، کافر کا مسلمان کا. بتائیں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اپنوں کو اپنے آپ کو اے نبی حسرتوں میں مت ڈالنے، حسرت نہ بگاڑیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہتے تو ہر کسی کو ہدایت ہو جاتی. یہ ہمارے اخلاص کا معاملہ ہے. ہاں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میں فیصلہ کر چکا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جنت جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے. اور بھی ایسی آیتیں اتنے رہے. تو کیسے ہم ان کو بھولیں جو کافر تک رحم کرتے ہیں؟ کم از کم جتنے بھی کوئی کلمہ تو پڑھتے ہیں. اور جو ان کے قریب ہو جاتے خدا تعالیٰ ان کے، اس سے ہم بہت مہربانی کا معاملہ کریں گے. سختی کا معاملہ ہمارا کبھی نہیں ہوگا، اور آپ کی ہر سفارش قبول ہوگی. بتاؤ، ان کے قریب ہونے سے تمہارے سارے عمر کے اعمال اتنا فائدہ نہیں دیں گے جتنی ان کی رحمت کی نظر تم کو فائدہ دے گی. یہ بھی یاد رکھیں. بعضوں کی باتیں وہ کرتے ہیں آقا جی کی محبت رحمت کی نظر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. وہ اس لیے ان کے دل میں محبت ہوتی، نہ ان کو نیتوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، نہ ان کی پیار سے تعلق ہوتا ہے. بس عمل کرتے رہتے ہیں. عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت کا مقام کچھ اور ہے عمل کے ساتھ. وہ عبادت کیا خوش عبادت جس میں خدا کی محبت اور آقا کا عشق موجود نہیں ہے، وہ خطرے میں رہتا ہے وہ انسان. چل بھی جائے اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو محبت والوں کو ملتا ہے. آپ ساری عمر عبادت کریں، صحابی نہیں بن سکتے قیامت تک ایک گناہ بھی نہ کریں. آپ لاکھوں گناہ کریں لیکن آقا جی کو دیکھ لیے آپ صحابی میں شمار. یہ کتنی بڑی عنایت ہے خدا کی. آپ کو جو دیکھ رہے اس کے لیے بہت درجے. یہ تمنا کرتے ہیں ہم لوگ مرنے سے پہلے انشاءاللہ صحابی ہو کے مرے. آقا جی کا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، فرمایا ایسے. ہمارے مشائخ جاگتے والوں کو دکھتے بھی ہیں یعنی وقفوں میں، یا کہ عمر میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ، یا جیسے کوئی باتیں کہنے کے لیے وقفوں میں ان کو دکھتے رہتے ہیں. ایسے حجابات ہٹتے ہیں، نماز پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں، بیٹھتے ان کو دیکھتے ہیں، کہیں مسکراتے دیکھتے ہیں، کبھی آرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی خاموشی سے دیکھتے ہیں. خاموش ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دنیا کائنات ان کے سامنے ہے. یا اس کو کوئی ایسی الجھن، اس کا حل اس کو بتا دیتے ہیں، یا کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کی الجھن نہیں ہے اور یہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ آ کر اس کو حل بتا، تم سے محبت کرتا اس کے لیے یہ کر لو. تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں اتنے شوق ذوق سے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ ہیں، اس لیے شوق بڑھتا رہتا ہے. تھے ہیں یہ نہیں کہ تھے کہ مثلا پہلے ایک بہت بڑا بیچ میں فاصلہ اور خلیج آ جاتی ہے کہ 1400 سال 14 سال نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ سمجھے. موت کا قانون ویسے کہ ویسے ہر وقت موجود ہے. دنیا ان کے سامنے. خود کہا شک نہیں کرنا چاہیے کہ ساری کائنات کو قیامت تک ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے.
ان کے لیے دور نزدیک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ان کے سامنے ایسے ہے، ہم ان کے سامنے ایسے گو ہم کو پتہ نہیں ہے۔ کہا انہوں نے یقین ہونا چاہیے، اس یقین کی وجہ سے ہم اتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ نہیں تو کہتے اگر وہ سے مولویوں کا مسئلہ ہوتا، ہم 14 سال ہو گئے، کاش وہ زمانہ ہوتا، کاش ہم آقا کو عرض کر، کاش نہیں، وہ ہیں 1400 سال نہیں ہے۔ مردوں کو ہمارے تمہارے جیسے ان کو 14 سال نہیں ہوتے ہیں، ہاں 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے وہ حساب علیحدہ ہے، حقیقت کے حساب سے یہ حساب نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے ادھر قبر ہے اور کہنے میں جائز ہوتا ہے، لیکن حقیقت حساب سے قبر کہنا میرے نزدیک حرام کفر ہوتا ہے، کہ وہاں خدا تعالیٰ کا سارا نظام دربار وہاں قبر ہے، وہاں شہنشاہیت ہے خدا کی، وہیں سے نکلتی ہے، دنیا کا نظام وہیں سے ہے، وہیں پر وہی اتری ہے، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، ہاں وہاں خبر سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا کے حساب کے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے حساب کتاب سے بات کی جاتی ہے کہ دوسرے حساب سے جتنی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں وہاں ایسا تو نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں خبر تو نہیں ہے، وہاں خبر نہ سمجھے۔ ہاں 70,000 فرشتہ روز زیارت کے لیے آتا ہے، بتائیں اس کو کیا وقت قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ سبحان سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد، سبز گنبد محیط عالم ہے، سبز گنبد، سبز گنبد، سبز گنبد، ان میں پیارے محمد، سبز گنبد، سبز گنبد جس میں پیارے محمد، سبز گنبد۔ جو چیز سبز کیا ہوتی ہے؟ کہتے سبز ہے، تو زندہ ہوتی سبز ہوتی، جب مر جاتی کہتے پتا پیلا ہو گیا۔ وہاں گنبد ہی خدا سبز بنا کے، وہ حیات النبی ہیں سبز، خدا نے تم کو صاف دکھا دی، سبز گنبد ہے وہاں کہ وہ حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ چل بھائی سبز گنبد، اسی میں سبزہ تو کہتی سبزی تھوڑی سی آ رہی ہے، یہاں سبز ہو گیا، کوئی درخت سبز ہو گیا، یہ پتا سبز ہو گیا، دیکھا تو وہاں دیکھو سبز ہے، یہ ظاہر مثال۔ اور جو اللہ آنکھیں کھول دے، آپ کہیں بھی ہو، کبھی وقفے میں کچھ نظر آئے، سارا دن آپ پر ایک کیفیت آری رہے گی، اللہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ ایسے ایسے دیکھا تھا، وہ اوروں کی طرح نہیں، اس کا اثر، اس چیز کی رحمت، جاذبیت اور کیفیات تو آپ پر تھوڑا تھوڑا اثر کریں گے، زیادہ نہیں، کہ زیادہ سے انسان گم سم ہو جاتا ہے، گم سم نہیں ہے، کچھ ہوش میں رہیں گے کہ کھا بھی لو پی بھی لو، چلو حیات النبی، حیات النبی، میں نے سن کے نہیں مانا ہے، میں نے کیسے مانا ہے، میں کیوں بتاؤں میں نے کیسے مانا ہے، میں نے سن کے نہیں مانا۔ پھر کیسے مانا؟ اللہ جانے کیسے مانا، بس مان گیا ہوا کیا، حیات النبی صاحب۔ اسی طرح چست رہتے ہیں نا لوگ، سست ہو جاتے ہیں، کاش وہ زمانہ ہوتا آقا جی تھے، نہ ہیں۔ مولویوں کی بات مولویوں تک رہنے دو، وہ الفاظ اور قیاس سے بولتے ہیں، وہ ذکر کا دودھ مگر خدا جن پہ کرم کر دے، وہ فیض سے بولتے ہیں، فیض سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ اثر سے قائل ہو جاتے ہیں، ہاں اثر قائل۔